لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ بالخصوص آپ کے صحابہ پر، اہل بیت پر، اور صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والوں پر اللہ اپنی انگنت لا تعداد رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔ اس سال میں جب حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر کافی تعداد میں دوست ملے کہ جن کے پاس لدے والے ورقہ کی شیعت کے موضوع پر کی گئی تقریریں پہنچی، اتنے خوش راضی، جماعت کے لیے اللہ کی قسم لوگوں وہاں کے علماء، طلباء اور دین سے محبت رکھنے والے افراد حرم میں بیٹھ کر آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کی میرے دل میں محبت ڈال دی ہے۔ ان کے بزرگوں کا اکرام اور تکریم اس غیرت مند جماعت کا کوئی بچہ وہ بھی میرے لیے واجب الاحترام ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ جو نبی کے صحابہ کے خادم ہیں، میں اللہ کی قسم ان کا خادم ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان مصطفیٰ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد۔ اور فیصل افضل شیخ صاحب ہیں سیکرٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس، مجھے کہنے لگے 23 مارچ کو ہمارا یوتھ فورس کا پروگرام ہے کراچی میں، بائی ایئر آنے جانے کا ٹکٹ بھی ملے گا، جملہ حقوق بھی محفوظ ہے۔
تو میں نے ان کو کہا کہ یہ 23 مارچ کا جو لدے والا کا پروگرام ہے، آپ کراچی کے ٹکٹ کی بات کرتے ہیں، اگر مجھے عمرے کے ٹکٹ کی آفر کریں تو صحابہ کی عظمت کے لیے اسے بھی قربان کر دوں گا۔ تیسری بات، اللہ کی بڑائی سے بڑھ کر کوئی بات نہیں، ابتدا بھی یہ ہے، انتہا بھی یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ محرم سے لے کر ربیع الثانی تک کوئی دن ایسا نہیں کہ بیان پروگرام نہ ہو۔ انسان ہے، گوشت پوست کے بنے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ میرے گلے کو چلا دے۔ فواللہ العظیم آج میں آپ کے سامنے جو مضمون لے کر آیا ہوں وہ آپ کے لیے بالکل نیا ہے۔ میرے آج کے بیان کا جو عنوان ہے، جو شیعہ کے امام 12 امام وہ ہمارے ہیں یا شیعہ کے ہیں؟ سبحان اللہ۔ امام ان کے بنائے انہوں نے، کتابیں بھی ان کی ہیں، لیکن آپ کے سامنے ان کے امام انہی کی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ ہمارے ہیں، ان کے امام نہیں ہیں۔ 12 امام، پہلے امام علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام زین العابدین، پانچویں امام باقر، چھٹے امام جعفر، ساتویں امام موسیٰ کاظم، آٹھویں امام علی رضا، نویں امام علی تقی، 10ویں امام علی نقی، 11ویں امام حسن عسکری اور 12ویں امام محمد بن حسن عسکری۔ لوگوں آؤ، پہلے امام ان کے اور ہمارے چوتھے امام، ان کے پہلے امام ہمارے چوتھے امام، ہمارے پہلے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، دوسرے امام عمر بن خطاب ہے، تیسرے امام عثمان ابن عفان ہے، چوتھے امام علی المرتضیٰ ہے، پانچویں امام حسن ہے، چھٹے امام بولو کون ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہیں یا ہمارے ہیں؟ کتابیں ان کی ہیں۔ حضرات سنیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خلیفہ ابو بکر ہے، قاضی القضات، چیف جسٹس کے عہدے پر فائز حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ تمہاری کتاب رجال کشی میں ہے، حضرت علی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے بتا دیا کہ علی سنیوں کا ہے، شیعوں کا نہیں ہے۔ حضرات حضرت علی المرتضیٰ نے قاضی القضات کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عہدہ قبول کر کے اس بات کو تسلیم کیا کہ نبی کے بعد اگر کوئی خلیفہ بلا فصل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تیری کتاب تاریخ یعقوبی میں لکھا، آئیے عمر بن خطاب کا دور آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی القضات چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہے۔ تیری کتاب اسرار امامت کا صفحہ نمبر 169 ہے۔ علی ابو بکر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے تھے، عمر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے تھے، عثمان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے تھے، اور اٹھا نہج البلاغہ کو لکھا ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان کے قاتلوں سے نفرت کرتے تھے، برات کا اظہار کرتے تھے، ابو بکر سے محبت، عمر سے محبت، عثمان سے محبت، ان کی بیعت کرنا، عہدوں کو قبول کرنا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا بتاتا ہے یہ علی ہمارے امام ہیں، تیرے امام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار، صدیق صاحب حضرات بیٹی علی کی ہے، ایک تو بیٹی بکر کی ہے، بیٹی کس کی ہے؟ بکر کی، بیٹی بکر کی ہے، بیوی نبی کی ہے۔ میں سلام کہنے کے لیے رسول اللہ کی قبر پر گیا، ماسٹر صاحب کہاں ہیں؟ بیٹھے ماسٹر صاحب، سلام کہنے کے لیے جب نبی کی قبر پر گیا، یہ حجرہ کس کا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ۔ اللہ تمہیں لے جائے، جب سلام کے لیے جاؤ گے آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ کچھ ہی مسافت پر اللہ کے نبی اپنی قبر میں استراحت فرما رہے ہیں، اور لوگوں آؤ، دنیا کا کوئی شیعہ، کوئی مائی کلال آ کر میری بات کا جواب دے۔ نبی دنیا سے چلے گئے، حجرہ عائشہ میں نبی کا بدن ہے، رب کی رحمتیں حجرہ عائشہ میں اترتی ہے، اور جب نبی زندہ تھا حجرہ عائشہ میں تب بھی رحمتیں آتی تھی، جب نبی دنیا سے چلے گئے تو رب کی رحمتیں کہاں آتی ہے؟ حجرہ عائشہ، حجرہ عائشہ میں۔ اور لوگوں آؤ، یہ بیٹی علی کی ہے، نام ام کلثوم ہے۔ جاؤ، میں تمہیں پوچھتا ہوں، حیات القلوب کو اٹھاؤ، اپنی کتاب استبصار کو، تہذیب الاحکام کو، فروع کافی کو اٹھاؤ، یہ بیٹی علی کی ہے، بیوی عمر بن خطاب کی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر کا نام تو تمہیں پتا ہے، عبید اللہ ابن عمر کا نام تو تمہیں پتا ہے، پر ایک چھوٹا سا بیٹا جب دنیا سے گئے، یہ نونہال تھا، دنیا سے چلے گئے، نام زید بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیری کتابوں میں لکھا ہے زید کہا کرتے تھے انا ابن الخلیفہ تین، میں دو خلیفوں کا بیٹا ہوں، علی بھی میرا باپ ہے، عمر بھی میرا باپ ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث زندہ باد، مسلک حق، مسلک اہل حدیث زندہ باد، مزار صحابہ زندہ باد، مزار صحابہ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد۔ حضرات، علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ عمر کو دے کر بتایا کہ عمر اہل حدیث کا، علی اہل حدیث کا، تیرا عمر کے ساتھ بھی تعلق نہیں، علی کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے۔ حضرات آگے چلیے، دوسرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام، اللہ کے پیغمبر نے کہا ان ابنی ھذا سیصلح بین فئتین من المسلمین، میرا بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اگر تو نے علی کو ماننا ہوتا، بکر کو خلیفہ بلا فصل مانتا، علی کو ماننا ہوتا تو عمر بن خطاب کا ادب و احترام کرتا کہ وہ علی کا داماد ہے، اگر تو نے علی کو ماننا ہوتا عثمان ابن عفان کو خلیفہ مانتا، اور اگر تو نے حسن کو ماننا ہوتا، حسن نے اپنا ہاتھ معاویہ کے ہاتھ پہ دیا، اور جو حسنی و حسینی ہیں ان کا سنگم ہاتھ معاویہ کے ساتھ ہے، اور جو حسن کو ماننے والے نہیں ہیں وہ معاویہ کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، عمر صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، عمر صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرات آگے چلیے، سیدنا
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹتے حسین کو ہے، حسن کا کبھی نام بھی نہیں لیا، حسن کا کبھی نام نہیں لیا۔ اور سنو، حسین ہمارے ہیں تمہارے نہیں ہیں۔ اٹھاؤ کتاب جلاء العیون، ملا باقر مجلسی کی، اردو کی کتاب، لکھنے والا تیرا شیعہ مجتہد ہے، اگر حوالہ غلط ہو اللہ کی قسم جلاء العیون کے ساتھ 5,000 کے نوٹ توڑ کر دوں گا۔ کوئی مائی کا لالا ہے تو صحیح، کیا لکھا ہے جلاء العیون میں؟ لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹوں کے نام، اور یہ علی اصغر اور علی اکبر کا ماتم کرنے والوں، اور بتاؤ علی اصغر اور علی اکبر کا اصل نام کیا تھا؟ بتاؤ، اور کسی غیرت مند شیعہ میں جرت ہے؟ آؤ بتاؤ، علی اکبر کا نام کیا تھا؟ علی اصغر کا نام کیا تھا؟ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے علی اکبر کا نام ابو بکر تھا، علی اصغر کا نام عمر تھا۔ حضرات زندہ باد، صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، تکبیر۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب بہار الانوار ہے، یہ کون لکھنے والا؟ ملا باقر مجلسی، ترجمہ کرنے والا سید حسن امداد، یہ شیعہ مترجم ہے، لکھنے والا بھی ان کا، مترجم بھی ان کا، چھاپنے والا بھی ان کا، زبان ایک اہل حدیث طالب علم کی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ شہدائے کربلا کا ذکر، شہدائے کربلا کا ذکر۔ اور لوگوں آئے کوئی پڑھنے والا پڑھے، اور آؤ دیکھو علی ہمارے ہیں یا تمہارے ہیں؟ علی کو ابو بکر عمر عثمان سے کس طرح محبت ہے؟ حسن و حسین کے بعد بیٹا ہوا، علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، پھر بیٹا ہوا اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، پھر بیٹا ہوا اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ آؤ سنیوں کے بچوں کا نام ملے گا، ابو بکر ملے گا، عثمان ملے گا، عمر ملے گا۔ اگر تم میں جرت ہے، تمہاری علی کے ساتھ عقیدت ہے، اس کو سچا امام جانتے اور مانتے ہو، جاؤ خوردبین لگا کر پوری دنیا میں کوئی اثنا عشری رافضی لے کر آؤ کہ جس کے بیٹے کا نام ابو بکر اور عمر عثمان ہو۔ حضرات تکبیر، شان صحابہ۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان دیکھیے، حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اپنے دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا، اپنے تیسرے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ یہ کتاب بہار الانوار اردو میں ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 260 پر موجود ہے۔ دنیا کا کوئی شیعہ، کوئی مائی کلال انکار نہیں کر سکتا۔ آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن کو اولاد دی، حضرت حسن کے ہاں بیٹا ہوا، نام ابو بکر رکھا۔ 259 صفحہ بہار الانوار کا ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا۔ اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب شیعہ کی ہے، یہ بہار الانوار جلد نمبر 9 اور 10 ہے، لکھا ہے حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر۔ اور حضرات حسین آئے، نام بیٹے کا ابو بکر رکھا، اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ زین العابدین آئے، زین العابدین شیعہ کے چوتھے امام، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، بہار الانوار کی 6 جلد صفحہ 174 پر شیعہ کے چوتھے امام زین العابدین کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا، عمر تھا۔ پتہ یہ چلا
علی بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی تکبیر شان صحابہ حضرات جاؤ کوئی دنیا میں شیعہ ایسا ڈھونڈ کر دکھاؤ کہ جس کے بیٹے کا نام ابو بکر عمر عثمان ہو. یہ میرے ہاتھ میں بہار الانوار کی 3 جلدیں ہیں. شیعہ کا 8واں امام، شیعہ کا 8واں امام، امام رضا. بھائی توجہ میری طرف کریں. اسی یہ گل برداشت نہیں کرتے، کوئی غور کر یا باہر جا لگے. شیعہ کے 8ویں امام امام رضا ہے. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، امام رضا. کتاب 4 اور 5 ہے، بہار الانوار کا صفحہ 246 ہے، اردو میں چھپی ہوئی. کیا لکھتے ہیں کہ اللہ نے 5 بیٹے دے، 1 بیٹی دی. بیٹی کا نام کیا رکھا؟ اور امام رضا شیعہ کے 8ویں امام ہے. 1 بیٹی ہوئی، بیٹی کا نام عائشہ رکھا. بیٹی کا کیا نام رکھا؟ پہلا حوالہ. آؤ شیعہ کے 7ویں امام موسیٰ کاظم ہے. بیٹوں اور بیٹیوں کی تعداد لکھی ہے. بیٹیوں میں اللہ نے بیٹی دی، نام عائشہ رکھا. آؤ شیعہ کے 10ویں امام ہے، علی نقی، بیٹی دی، نام عائشہ رکھا. بتاؤ ہماری بیٹیوں کے نام عائشہ ملیں گے؟ کسی شیعہ کی بیٹی کا نام عائشہ نہیں ملے گا. امام ہمارے ہیں. حضرات آگے چلیے، میں اور بھی مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صحت اور طبیعت ساتھ نہیں دیتی، موضوع طویل ہے. آگے چلیے. نمازوں کے اوقات ہیں. یہ ظہرین پڑھنے والے، مغربین پڑھنے والے اٹھاؤ. ناج البلاغہ جلد پہلی ہے، 95 ہے. جلد پہلی ہے، 119 ہے، 349 ہے. پھر خطبہ نمبر 42 ہے، خطبہ نمبر 691 ہے، عہد نامہ 27 ہے. اور تمہاری کتابوں میں تمہارے امام نے تسلیم کیا ہے نمازوں کے اوقات وہی ہے جو اہل سنت کے اوقات ہے. پتہ یہ چلا کہ امام ہمارے ہیں، امام حضرات اٹھائیے. ان کے امام زین العابدین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے. آج صحابہ پر تبرہ ہوتا ہے، عبداللہ ابن عمر کو گالیاں دی جاتی ہیں. سبب کیا ہے؟ انہوں نے یزید کی بیعت کی تھی. ہمارے نزدیک خلیفہ معصوم نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہے، فسق و فجور ہو سکتے ہیں. اگر عادل ہے، فسق و فجور سے مبرہ محفوظ اگر کوئی جماعت ہے تو نبی کی جماعت ہے. یہ روزہ کافی تمہاری کتاب ہے، صفحہ نمبر 235 ہے، 8ویں جلد ہے. اگر حوالہ غلط ہو آؤ اصول کافی کے برابر 1000 کے نوٹ تول کر دوں گا. آئے. یہ صفحہ نمبر 235 پر کیا لکھا ہوا؟ شیعہ کے 4تھے امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کی تھی. اگر یزید کی بیعت پر صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، تمہارے 4تھے امام نے بیعت کر کے صحابہ کا ساتھ دیا اور بتا دیا زین العابدین ہمارے ہیں، ان کے نہیں ہیں. حضرات آگے چلیے. کلمہ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ. حضرات حیات القلوب ہے، ملا باقر مجلسی کی ہے، اردو کتاب ہے، صفحہ 287 ہے. امام رضا ان کے 8ویں امام کہتے ہیں کلمہ جو نبی دے کر گئے وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد. اور آؤ یہی پر بس نہیں بلکہ ان کے امام موسیٰ کاظم جو 7ویں امام ہے، بہار الانوار کی جلد 7ویں ہے، صفحہ نمبر 57 ہے. لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کاظم جب بھی وضو کرتے، اہل سنت کا وضو کرتے، پتہ یہ چلا
امام کاظم ہمارے ہیں تمہارے نہیں ہیں. اور آؤ یہ میرے ہاتھ میں کتاب سٹیج پر موجود ہے, یہ کتاب اس کا نام ملا یحضر الفقی. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہارے امام جعفر جن کے نام پر تم نے فقہ جعفریہ بنائی, اذان دینے والا اذان دیتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل, کہتے ہیں لعن اللہ المفوضۃ قد وضعوا اخبارا وزادوا فی الاذان ان علی ولی اللہ. اور جو اذان میں علی ولی اللہ پڑھتا ہے امام جعفر کتاب تیری ہے, امام تیرا. اور کیا کہتے ہیں جو اذان میں علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ لعنتی ہے. نبی نے یہ اذان ہمیں سکھائی نہیں. کہا یہ ابو طالب کو مومن نہیں مانتے, نبی کے دادا کو جنتی نہیں سمجھتے. میں نے کہا جناب دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں امام کے بڑے ہیں, نبی کے بڑے ہیں, امام کے ددیال بھی ننیال سب جنتی. میں نے کہا پکا ہو جانا, بھاگنا نہیں ہے, پجنا نہیں. آؤ حضرات سنیے, میں نے کہا تو نے اپنے عقیدے کی بنیاد رکھی, ابو طالب کو جنتی کہا, نبی پاک کے دادا کو جنتی کہا, کس بنیاد پر؟ امام کے بڑے ہیں, نبی کے بڑے ہیں, نبی کے اور امام کے بڑے سب جنتی ہیں. میں نے کہا مذہب تیرا ہے اور میرا امام جنتی ثابت ہوا, میرا امام اس کی عظمت افضلیت عجا ہوئی. کہتا ہے وہ کس طرح؟ میں نے کہا مجھے امام باقر کی جو امی جان ہے ان کی والدہ, ان کی مائی کا نام تو بتا دو. جب سے کہتے ہیں ام فروا. کیا کہتے ہیں ام فروا؟ میں نے کہا ام فروا بیٹی کس کی تھی؟ کہتے ہیں قاسم کی. میں نے کہا قاسم کے بابا کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے محمد. میں نے کہا محمد کے بابا کا نام بتا. کہتا پتہ نہیں. میں نے کہا مجھ سے سن, ام فروا بنت قاسم بنت محمد بنت ابی بکر, ثابت یہ ہوا تیرے امام کی ماں کا جو نانا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے یہ رشتہ کروایا. ام فروا کے بطن سے امام باقر پیدا ہوئے, امام باقر کے نطفے سے جعفر پیدا ہوئے. بتا دیا کہ امام ہمارے ہیں, ان کے امام نہیں ہے. اور آؤ نماز پڑھتے تھے ہمارے والی, اذان دیتے تھے ہمارے, اوقات ہمارے, کلمہ ہمارا, عقیدہ ہمارے, اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ محبت کرتے تھے. جو شورای نظام ابو بکر نے دیا علی نے اسی تسلیم کیا ہے. حضرات آئیے جو ان کے نام تھے ان محبوبوں کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھتے تھے. کوئی عائشہ, اور بتا تیرے 3 اماموں نے عائشہ اپنی بیٹی کا نام کیوں رکھا ہے؟ ان کو بھی پتا ہے حبیبۃ حبیب اللہ, زوجۃ رسول اللہ, مطہرہ, محدثہ, فقیہہ, عالمہ, نبیلہ, نبی کی ایسی زوجہ کہ جس کے بستر میں وحی آتی تھی. وہ کون؟ حضرات یہیں پر بس نہیں, امام بارگاہ تیری ہے, امام بارگاہ, امام بارگاہ. حضرات نکتے کی بات سنو. حافظ طاہر امام صاحب ہمارے مجاہد اسلام تشریف فرمائے, اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے کانفرنس بھی رکھی ہے, وہاں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ اور جانا ہے ادھر بھی. حضرات امام بارگاہ ان کی ہے, ایمان بگاڑا, ایمان بگاڑا, امام بارگاہ ان کی ہے. اس کے اندر مصحف رکھا, کہتا ہے نہیں, میں تو کہتا ہوں قرآن اصلی ہے. ماسٹر صاحب آندھنے کے نہیں آندھنے سی تے قرآن ماننے, ایویں مولوی جھوٹ مار دینے اسی قرآن نہیں مانتے. ویکھو ہماری امام بارگاہ میں یہی قرآن ہے. یہ الگ بات ہے کہ اصول کافی میں لکھا 12واں امام آئے گا اصلی قرآن لے کر آئے گا. جب تک وہ نہ لے کر آئے تم یہی پڑھتے جاؤ, اور تمہارے نزدیک علی قرآن کا حافظ, حسن قرآن کا حافظ,
حسین قرآن کا حافظ، زین العابدین قرآن کا حافظ، باقر و جعفر قرآن کے حافظ، علی رضا موسیٰ کاظم قرآن کے حافظ، علی تقی علی نقی قرآن کے حافظ، وہ کون سا قرآن تھا جس کو عثمان نے جمع کیا، جسے مصحف عثمانی کہتے ہیں؟ عثمان کی فضیلت تیرے امام بارگاہ میں ہے، تیرے امام بارگاہ میں وہ قرآن ہے جس کا جامع عثمان ابن عفان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، شان عمر، شان عثمان، شان علی۔ اور آؤ، امام تمہارے یا ہمارے، تمہاری کتاب الاستبصار، کتاب ان کی ہے، الاستبصار کی 30 جلد، صفحہ نمبر 142، یہ عروج بالفروج۔ لوگ پوچھتے ہیں ہمیں، مولوی جی شیعہ پھیل کیویں گیا، کیویں پھیل گیا، کیسے؟ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، غیر پارلیمانی گفتگو کرنے کا میں عادی نہیں، نہ کبھی گالیاں دی ہیں، نہ سوکیاں، نہ جملے کہے، بات سمجھ جائیں۔ ایک جملہ ہے ادب کا، عروج بالفروج، عروج بالفروج، یہ ایسا مذہب ہے جو متے کے نام پر پھیلا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی، عقل مند کے لیے اشارہ متے کے نام پر پھیلا۔ آؤ، الاستبصار میں لکھا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے متے کو حرام قرار دیا تھا، کتاب بھی تیری ہے، امام بھی تیرا ہے، ثابت یہ ہوا کہ امام ہمارے ہیں تمہارے نہیں۔ کہتا ہے متے کا درجہ ہے، اور بار بار سن لیا تم نے متے کا درجہ، کہتا ہے کتنا لکھا ہے، اجالہ نافعہ رسالہ متا میں ایک مرتبہ متا کرے تو درجہ حسن کا ہے، 2 مرتبہ کرے درجہ حسین کا ہے، 3 مرتبہ کرے درجہ علی کا ہے، 4 مرتبہ کرے درجہ نبی کا ہے۔ میں نے کہا کہ جس کی بنیاد پہ تیرا مذہب پھیلا ہے مجھے بتا، علی نے کتنے متے کیے تھے، حسن نے کتنے متے کیے تھے، حسین نے کتنے متے کیے تھے، اور زینب اس نے کتنے متے کیے تھے، ام فروا نے کتنے متے کیے تھے، اور زینب کی چادر کا ماتم کرنے والی بے حیا اپنے سروں سے پردے اتار کر پڑھنا بازاروں میں نکلنے والیوں، بتاؤ کہ جن کا تم ماتم کرتی ہو کیا انہوں نے کبھی کوئی متا کیا تھا؟ قیامت کی صبح تک کوئی رافضی، کوئی کالی زبان والا، گندی گالیاں دینے والا اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تیرا خاموشی، تیری زبان کا گنگ ہو جانا بتاتا ہے انہوں نے کبھی متا نہیں کیا، اور ان کا متا نہ کرنا یہ بتاتا ہے امام تمہارے نہیں ہمارے۔ حضرات آئیے، یہ نہج البلاغہ جسے ام القرآن کہا جاتا ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، ہمارے نزدیک قرآن کی ماں سورۃ فاتحہ ہے۔ قرآن کی ماں کون سی ہے؟ ان کے نزدیک یہ کتاب قرآن کی ماں ہے۔ اب اس کتاب کو کھول لو، کیا لکھا ہے اس کتاب میں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی کی جماعت سارے کے سارے مومن، سارے کے سارے ہدایت یافتہ، سارے کے سارے جنتی، سارے کے سارے کیا ہیں؟ اور بولو سارے کے سارے جنتی ہیں، سب کے سب جنتی۔ اور یہی عقیدہ نہج البلاغہ میں حضرت علی کے خطبہ میں ہے کہ نبی کی جماعت دنیا کی بہترین جماعت ہے، تاروں کی مانند ہے، نبی کے پیارے ہیں، رب کے پیارے ہیں، اور جنت میں جانے، اور بولو جنت میں جانے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، آخری بات، کیا خود ہی گرایا، خود ہی مارا، کرتے کو خون لگا کر پیرتے دھاڑتے آئے یا نہیں آئے؟ سمجھ آئی بات کی نہیں آئی؟ سمجھنے والے سمجھ گئے، آپ کو نہیں بھی آئی؟ بابی بڑے پولے پالے ہوں نے۔ کھڑے والے سے مجھے فون آ گیا، حافظ تارمان صاحب سوال کرتے ہیں،
حافظ صاحب ایک روایت ہے اس کی سند کا زور بتا دے. میں کہا کیڑی روایت ہے؟ کہنے لگے جی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تے جبریل 3 جھنڈے لے کے آئے. کنے؟ 3. پہلا کتنے لایا؟ کہنے لگے پہلا لایا بیت اللہ دی چھت، دوجا مسجد اقصی تے. میں کہا تیجا کتنے لایا؟ کہنے لگے تیجا لایا مسجد نبوی تے. تو ان کو نہیں سمجھ لگی؟ لگ گئی. مولوی صاحب اتنے صادق، فکر پڑی ہوئی سند دسو. میں کہ متن دے ہوندے سند دسن دی لوڑ وابی صومی کا دن نویت من شہر رمضان. اس متن دے ہوندے سند دسن دی لوڑ نہیں. کیا لگے سمجھ نہیں لگی. اور میں کیا پیارے جدو اللہ دے پیغمبر دنیا تے آئے ہو تو مسجد نبوی ہے نہیں، وہ تو ہے نہیں سی. پھر چنگالو آندہ مسجد نبوی تے یہ تے نہیں. علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ انہوں دی زندگی انہوں دے حالات وچ لکھی ہے. ایک بستی وچ پنڈ وچ یہودی رہندے سن سارے. جزیہ لین والا جزیہ لین گیا تو انہوں نے آکھا بھائی سانو تے نبی پاک نے جزیہ معاف کر چھڑے. ٹیکس جڑا جزیہ دی صورت وچ یہودی عیسائیاں کو لیا جاندا ہے. انہوں نے آکھا کوئی دلیل بھی ہے جے. انہوں نے چٹ پٹ اندروں خط کڈیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تے تحریر بنائی میں نہ بستی والے نو جزیہ معاف کرنا. تھلے محمد رسول اللہ دی مور لگی، 2 صحابہ دی گوئیاں پائی، سر پھڑ کے بہ گیا، ایک بن گیا. وہ لے کے گورنر دے کول کھاتا. گورنر نے علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نو ساتھ لیا. آ جاؤ. علامہ صاحب آ گئے. جناب ویکھو نبی پاک نے خط لکھ کے دیتا ہے انہاں نو جزیہ معاف ہے. علامہ صاحب نے خط پڑھیا تے کہنے لگے انہوں کوئی نہیں معاف، انہوں دونے پاؤ. کہنے لگے جی کیوں دونے پاؤ؟ جال سازی کی تھی کہ فتح مکہ تو بعد 10 ہجری دے وچ یہ معاہدہ لکھیتے ہیں. 10 ہجری وچ یہ معاہدہ لکھیا گیا تے جنہ 2 صحابہ دی گواہیاں پائیاں نے وہ 2 ہجری وچ فوت ہو گئے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بڑیاں روایتیں انہوں بنان دا چاہ ہے، شوق. روایت بنائی نور من نور اللہ. یہ ہرے کپڑے پٹکے والے اور کالے پٹکے والے دونوں ہی کہتے ہیں نور من نور اللہ. میں کہا جناب ذرا آگے بھی تو پڑھو. اتنا پڑھے گا آگے نہیں پڑھے گا. آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ نبی کا نور اپنے نور سے اور کائنات کی ہر چیز نبی کے نور سے. اے دسو ایمان نال نبی پاک دی توہین گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات آؤ دنیا دے اندر سچا تے ستھرا سیدھا تے سادہ ایک کوئی منہج مسلک کہہ رہے دیس جڑا اسلام دا دوسرا نام. اللہ مینوں تے تانوں سارے نوں صحابہ دی عظمت دے تے زندہ رہن دی توفیق عطا فرمائے اور اس لیے مرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.